اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی اس دنیا سے سب کو جانا ہے۔ یہ دنیا فنا ہے، یہ فانی ہے، اس میں باقی رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو بھی آیا ہے سب کو جانا ہے، ہر شے فانی ہے، باقی رہنے والا خدا کی ذات ہے۔ تو یہ جو موت کا ذائقہ ہے، موت کا مزہ جو ہے، یہ مٹھاس جو ہے، یہ سب کو ایک جیسا نہیں لگے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسا لگے، ایک طرح لگے۔ کسی کو موت میٹھا بھی لگے گا، کسی کو کروا بھی لگے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، روح جب نکلتی ہے تو کیسے؟ آقا فرماتے ہیں کہ کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ایک ریشم دار کپڑا رکھ دو، اور اس کو جب کھینچ لو تو ایک ایک دھاگا الگ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو ایک ایک نس پھٹ جاتا ہے، ایک ایک نس الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ موت کا ذائقہ سب کو ایک طرح نہیں لگے گی، سب کو الگ الگ لگے گی۔ یہ مٹھاس حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں ہے۔ امام حسین کے ساتھی 72 جام شہادت نوش فرما چکے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کا بیٹا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے آقا حسین، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، یہ درخواست ہے، قبول کیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قاسم، میں تمہیں میدان میں جانے کے لیے کیسے کہوں؟ تم میرے بھائی حسن کی ایک نشانی ہو۔ حضرت قاسم مایوس ہو گئے کیونکہ میدان میں جانے کی اجازت نہ مل سکی۔ تو حضرت قاسم میدان میں کسی ایک کونا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو اپنے باپ کی ایک نصیحت یاد آ گئی کہ میرے باپ نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا، جب مشکل گھڑی آئے تو یہ جو میں تعویذ دے رہا ہوں تمہیں، اس کو ہمیشہ بازو میں باندھے رکھو، جب مشکل گھڑی آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا، راستہ تمہیں مل جائے گا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعویذ کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بیٹے قاسم، جب میرا بھائی امام حسین کربلا میں ہو، اس وقت تم میرے بھائی کے چرنوں میں قربان ہو جانا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں پھر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے آقا حسین، پہلے تو میں آیا تھا تو درخواست لے کر کے آیا تھا، اب آیا ہوں تو حکم لے کے آیا ہوں۔ اب جو میں آیا ہوں تو حکم لے کے آیا ہوں۔ یہ حکم اس کا ہے، یہ آرڈر اس کا ہے جو آپ بھی نہیں ٹال سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے قاسم، یہ آرڈر کس کا ہے، یہ حکم نامہ کس کا ہے؟ حضرت امام قاسم کہتے ہیں اے میرے آقا حسین، یہ میرے ابا حضور کا لکھا، میرے ابا حضور کا حکم ہے، میرے ابا حضور نے اس تعویذ کو لکھی تھی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تھے کہ بیٹا، جب مصیبت کی گھڑی آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا، اور اس میں تمہیں راستہ مل جائے گا۔ اب یہ حکم آپ کے لیے ہے، میرے ابا کا حکم ہے۔ حضرت امام حسین اس تعویذ کو لیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے بھائی، جب تم مقتل کربلا میں ہوگے، آپ کے ساتھی شہید ہو چکے ہوں گے، اس وقت میرا بیٹا ہوگا، ان کو شہید ہونے کا، ان کو میدان میں جانے کی اجازت ضرور دینا، تاکہ جہاں جہاں آپ دین کو سینچنے میں اپنا خون دے رہے ہیں، وہیں میرا بھی بیٹا شہید ہو جائے، تاکہ میرا بھی خون اس میں لگ جائے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا تم کو تو حکم مل گیا، اب تم کربلا کے میدان میں جاؤ، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، تم وہاں جانے کے لیے تڑپتے ہو جہاں لوگ گئے ہیں تو واپس نہیں آئے ہیں، جو بھی گئے ہیں گاجر مولی کی طرح کٹ گئے ہیں، جو بھی گئے ہیں ادھر سے اس کی لاش آئی ہے وہ خود چل کے نہیں آیا ہے، ان کو کاندھا میں اٹھا کے میں لایا ہوں، پھر تم جانے کے لیے تڑپ کیوں رہے ہو، جانے کے لیے بے قرار کیوں ہو، اتنا پریشانی کے عالم میں کیوں ہو، اتنا بے چین کیوں ہو وہاں جانے کے لیے، تم نے موت کو کیا سمجھا ہے؟ حضرت امام قاسم فرماتے عرض کرتے ہیں اے آقا حسین میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، تو یہ ذائقہ جو ہے، یہ مٹھاس جو ہے سب کو برابر نہیں ملے گی، سب کو الگ الگ انداز میں ملنے والی ہے۔ اے میرے دوستو، کسی کو ذائقہ اتنی ملے گی کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا اس کے لیے موت ہوگی، اور کسی کو کروا اتنی ہوگی، یعنی جس کا جیسا اعمال ہوگا اسی طرح اس کی موت ہوگی۔ میرے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت جب آتی ہے انسان کی، اس وقت مرنے والے انسان کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، مجمع لگا ہوا تھا، اچانک اس شخص کی منہ کھلی ہے، کھلا کا کھلا رہ گیا، آنکھ کھلی ہے تو کھلی کی کھلی رہ گئی، وہ انسان بے چین تھا، بے قرار تھا، پریشانی کے عالم میں مبتلا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے شخص تجھے اچانک کیا ہو گیا، تو آنکھ کھول کے کیوں دیکھ رہا ہے، منہ کھول کے کیوں رکھا ہے، آخر تمہیں یہ پریشانی کیوں ہو گئی؟ وہ شخص کہنے لگے اے سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کی طاقت ہواؤں پر بھی ہے، آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دربار میں ایک انسان جو ہے، آپ کے دربار میں ایک شخص جو ہے وہ موت ہے، لگتا ہے کہ وہ میری روح نکال لے گی، میری جان چلی جائے گی، آپ ہواؤں کو حکم دیجئے، آپ کی طاقت، آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے، آپ ہواؤں سے کہیے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے فلاں وادی میں رکھ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ہواؤں سے ارشاد فرماتے ہیں اے ہواؤں ان کو اٹھاؤ اور فلاں وادی میں لے کے چھوڑ دو، ہوا ان کو اٹھا لیتی ہے، فلاں وادی میں پہنچا دیتی ہے، اتنے میں موت بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ ملک الموت ارشاد فرماتے ہیں اے شخص تو ابھی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا تھا، میں حیرت میں تھا، میں پریشانی میں اس لیے تھا کہ تمہاری موت اسی جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، اسی ٹائم میں لکھی ہوئی ہے، اور تم تو وہاں حضرت سلیمان کے دربار میں بیٹھا تھا، میں پریشانی کے عالم میں اس لیے تھا کہ تو اتنا جلدی یہاں کیسے پہنچے گا، وقت سے پہلے یہاں تو کیسے پہنچے گا، لیکن میں جب یہاں آیا تو تمہیں وقت کے حساب سے یہی پایا۔ میرے دوستو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص بیٹھا تھا، ملک الموت وہاں تشریف لے گئے تھے، لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیا، صرف اس مرنے والے کو دکھائی دیا۔ تو مرنے والے کو فرشتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اس گھڑی میں اس کی آنکھ سے پردے کو ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت ملک الموت جو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کے آتے ہیں، اگر مومن ہے، ایمان والے ہیں، عمل صحیح ہے تو جنتی فرشتے لے کے آتے ہیں، جنت سے فرشتوں کی جماعت لے کے آتے ہیں، اور اس مرنے والے کو جنت کا اور دوزخ کا سیر کراتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ اے شخص دیکھو یہ جہنم ہے، لیکن مبارکباد تمہیں اس لیے ہے کہ تیرا اعمال اچھا ہے، اب تم اس سے نجات پانے والے ہو، اور جنت دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ یہی ہے۔ ایک انسان ہے، سفر کرتا ہے تو بس کی ٹکٹ لیتا ہے، ٹرین سے سفر کرتا ہے، ٹرین کی ٹکٹ لیتا ہے، اب اس کا انداز یہ ہے کہ اگر آرام سے سفر کرنا ہے تو کچھ دن پہلے ہی ٹکٹ کٹاؤ، اور اگر جلدی بازی میں ہے تو اسی ٹائم ٹکٹ لو اور ٹرین میں چڑھ جاؤ۔ یہی ہوتا ہے، کوئی اے سی میں جاتا ہے، کوئی ریزرویشن میں جاتا ہے، کوئی چالو ڈبے میں جاتا ہے، جاتا تو ہے، اور ٹرین بھی ہندوستانی ہے، انسان بھی ہندوستانی ہے، سفر کرنے والے بھی انسان ہے، لیکن کوئی انسان اس میں سو کے جاتا ہے، کوئی بیٹھ کے جاتا ہے، کوئی کھڑا کھڑا جاتا ہے، جو ٹکٹ اسی وقت لیا ہے، چالو لیا ہے، اس کو کھڑا جانا ہے، اگر بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے تو بیٹھ کے جاؤ ورنہ کھڑے کھڑے جاؤ، اور جو پہلے سے ٹکٹ کا انتظام کیا ہے، پہلے سے چلنے کا انتظام کیا ہے، وہ
سو کے جاتا ہے، آرام سے بیٹھ کے جاتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، اس کو کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے۔ اور یہ انسان جو ابھی ٹکٹ لیا، ابھی چڑھا ہے، اس کو کھڑا کھڑا جانا ہے، اب اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اب کوئی انتظام نہیں ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کھانا کا انتظام ہے۔ اگر آرام کی سفر کرنا ہے تو پہلے گھر سے ہی اس کے انتظام کر کے چلو، تاکہ ہم وہاں جائیں گے، آرام سے بیٹھیں گے، کھانا بھی ملے گا وقت سے، پانی بھی ملے گا ٹائم سے۔ لیکن جلدی بازی میں جانا ہے تو نہ کھانا ملے گا، نہ سکون کی زندگی ملے گی، نہ پانی ملے گا۔ ٹھیک ایسے ہی اگر سفر کرنا ہے پہلے انتظام کرو گے، سکون کی زندگی ملے گی، اور اسی وقت انتظام کرو گے، بے چینی کی زندگی ملے گی۔ ٹھیک اسی طرح مرنے سے پہلے انسان کو مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر مرنے کی تیاری پہلے کر کے جائیں گے، قبر میں سکون کی زندگی مل جائے گی، قبر میں آرام اور راحت کی زندگی ملے گی۔ اور اگر تیاری نہیں کر کے چلیں گے پھر بے چینی کی زندگی مل جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، حساب سے پہلے اپنے حساب کا محاسبہ کر لو کہ تمہیں زندگی کا حساب وہاں دینا ہے، مرنے کے بعد تمہیں قبر میں سونا ہے۔ علماء کرام کی بارگاہ میں جائیں گے، اس لفظ کا اس کے پاس معنی پوچھیں گے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مرنے کا انتظام اگر کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ موتو قبل ان تموتو، یعنی اگر مرنے سے پہلے مرنے کا انتظام کریں گے، علماء کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ یہی سمجھائیں گے کہ مرنے سے پہلے انتظام یہ کرو کہ مسجد کے کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ، رات کی اندھیرا ہے اس میں بیٹھ جاؤ، جا کے آنکھ بند کر لو اور یہ سوچو کہ ہمارا دن مکمل ہو گیا ہے، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے، ملک الموت آئے ہیں، اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور میری روح نکالی ہے، وہ روح لے کے ملک الموت چلے ہیں، اب ہماری جسم جو ہے وہ مردہ پڑی ہوئی ہے، ہم مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ہمارے گھر والے رو رہے ہیں، ہمارے بیٹے رو رہے ہیں، ہماری بیوی بچے آل اولاد سب رو رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے غسل دلایا ہے مجھے، اتنے میں کچھ لوگوں نے کفن پہنایا ہے مجھے، اتنے میں کچھ لوگوں نے مجھے کاندھے پہ اٹھایا ہے اور ایک میدان میں لا کے رکھ دیا ہے، لوگوں نے صف بندی کر لیا ہے، اتنے میں میرے گھر والوں نے، میرے اقارب و رشتہ داروں نے، میرے بیٹوں نے، بچوں نے امام صاحب سے کہا امام صاحب اجازت ہے جنازہ کی نماز پڑھائیے۔ امام صاحب نماز جنازہ ادا کراتے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں، 4 تکبیر کہتے ہیں، نماز جنازہ مکمل ہوتی ہے، لوگ کاندھا پہ اٹھاتے ہیں، قبرستان لے کے جاتے ہیں، ایک قبر میں رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اس قبر کے اوپر بانس ہو یا تخت ہو لگا دیتے ہیں، اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، اتنی سخت سے اس قبر کو بند کیا جاتا ہے کہ ہمیں باہر ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ روشنی کا کوئی انتظام ہے، ابھی قبر میں ہی پہنچے ہیں کہ آنکھ کھلی ہے، ابھی وہاں کے مرحلے کو سمجھ نہیں پائے ہیں، وہاں کے طور طریقے کو نہیں سمجھ پائے ہیں، وہاں کا کیا ماحول ہے یہ بھی نہیں سمجھ پائے ہیں، لوگ مٹی ڈال کے ہٹے ہیں، قبر میں مٹی ڈالنے والا کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے، قبر میں مٹی ڈالنے والا کون ہے؟ اس کا بھائی ہے، قبر میں مٹی ڈالنے والا کون ہے؟ اس کے خاندان ہے، اس کے گھر کے لوگ ہیں، وہ لوگ قبر میں مٹی پہلے ڈالتے ہیں جس کے لیے اپنی زندگی کو میں نے برباد کیا ہے، اپنی زندگی میں ہر چین سکھ کو قربان کر دیا ہے، کمایا کجایا، کما کے مال و دولت کو اکٹھا کیا، اس کے لیے پہلی مٹی ڈالنے والا وہی شخص ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ قبر میں مٹی ڈالو تو پہلی بار جب مٹی ڈالو تو کہو منہا خلقناکم، دوسری بار ڈالو تو وفیہا نعیدکم، تیسری بار ڈالو تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تاکہ یہ کہہ دو کہ ہم اسی مٹی سے بنے ہیں، اسی مٹی میں اس مٹی کو ملائی گئی ہے، پھر جب ایک دن مجھے اٹھایا جائے گا تو اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ اے میرے دوستو، قبر میں رکھ دیا گیا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے اس وقت مٹی، آنکھ بند کر کے سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں قبر میں رکھا گیا ہے، لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، مٹی ڈالنے والوں میں سے سب سے پہلے مٹی ڈالنے والا چاہے تو بیٹا ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے یا خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قبر میں جب رکھ دیے جاتے ہیں لوگوں کو تو پکارنے والا یہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اگر باپ کو دفنایا گیا ہے تو بیٹا کہہ کے کبھی نہیں پھر بلایا، اگر بیٹا کو قبر میں رکھا گیا ہے تو بیٹا کبھی باپ کہہ کے نہیں بلاتا ہے کسی کو، اگر بھائی کو رکھا گیا ہے
تو بھائی بھائی کو نہیں آواز دیتا ہے، بہن بہن کو آواز نہیں دیتی ہے، ماں بیٹی کو آواز نہیں دیتی ہے، بیٹا باپ کو آواز نہیں دیتا ہے، خاندان والوں کو آواز نہیں دیتے ہیں، تو میرے دوستو فرض کرو اس وقت آپ کو مٹی ڈال دیا گیا ہے، آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، اس وقت وہاں کے ماحول کو آپ سمجھ نہیں پائے ہیں، اتنے میں کچھ فرشتے اس قبر میں داخل ہوتے ہیں، ایک دو فرشتے اس قبر میں آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، آپ کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں، آپ کو ٹھوکر مار کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بتا من ربو کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ اگر ایمان مکمل ہے، مرنے والا شخص ایمان والے ہے، ایمان مکمل ہے، وہ کہہ دیں گے من ربو کا میرا رب من ربو کا جب فرشتے کہیں گے اس وقت وہ شخص کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کریں گے ماں دینوں کا، اس وقت کہہ دیں گے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں، اس وقت ایمان مکمل ہوگا، وہ جواب دے دیں گے یہی تو اللہ کے آخری نبی ہے، انہی پر تو ہم ایمان لائے ہیں، انہی کے صدقے میں ہم دنیا میں آئے ہیں، قبر میں انہی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، میدان محشر میں انہی کے صدقے میں ہم اٹھائے جائیں گے، اور اللہ نے کرم فرمایا ہم جنت جائیں گے تو انہی کے صدقے میں ہم جنت جائیں گے۔ یہی تو محمد الرسول اللہ، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی تو اللہ کا آخری نبی، ہر درد کی دوا صلی علی محمد۔ اگر وہاں جواب نہ دے پائے، ایمان نہیں ہے، تو وہاں کیا کہے گا کہ ہائے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جو انسان 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال یعنی جتنی زندگی دنیا میں گزارا، جتنے دن وہ زندہ رہا دنیا میں، کسی نہ کسی کو تو اپنا رب مانا ہوگا، کسی کو اپنا خالق سمجھا ہوگا، اپنا مالک سمجھا ہوگا۔ فرشتے یہی تو پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو رب کس کو کہتا ہے؟ یہ موجودہ زمانے کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم رب ابھی کس کو کہتے ہو۔ تو وہاں کیا کہے گا؟ اگر ایمان مکمل نہیں ہے تو کیا کہے گا؟ ایمان والا نہیں ہے تو کیا کہے گا؟ ہائے ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ اور فرشتوں کا سوال کیا ہے؟ یہ فرشتے نہیں کہتے ہیں کہ فلاں انسان مر گیا، فلاں آدمی مر گیا، اس نے رب کس کو کہا، یا تمہارے خاندان والوں نے، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے خاندان کے لوگ رب کس کو مانا ہے، کس کو کہا ہے، یہ بتاؤ۔ نہیں، فرشتے یہ کہتے ہیں کہ تم کس کو مالک سمجھا ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا رب کون ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ تو پھر جب انسان دنیا میں رہتا ہے، سینہ ٹھوک کے کہتا ہے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو پھر وہاں بتانے میں کیا ہے؟ تب تک فرشتے کہیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو انسان دنیا میں آیا، جیا، 40 سال 20 سال 50 سال زندگی گزارا، تو کسی نہ کسی دھرم کو مانا ہوگا، کسی نہ کسی مذہب کو مانا ہوگا، کوئی نہ کوئی مذہب اپنایا ہوگا۔ فرشتے یہی تو پوچھتے ہیں کہ تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، کس دین کو مانتے ہو، یہ بتاؤ۔ یہ تو نہیں کہیں گے اسلام کے بارے میں بتاؤ، یہ تو نہیں کہیں گے تمہارا باپ تم سے پہلے مرا ہے، وہ دین کس کو بتایا وہ بتاؤ، تمہارا دادا تم سے پہلے گئے ہیں، وہ تمہارا دین کیا ہے، وہی دین کے بارے میں بتاؤ۔ نہیں کہتے ہیں، فرشتے یہی پوچھتے ہیں کس دین کو مان کے آیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، کون سا مذہب اختیار کیا تھا، کون سا دھرم قبول کیا تھا، یہی پوچھتے ہیں۔ تو وہاں اگر ایمان نہیں ہے تو کیا کہے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ تب تک تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں۔ اب یہاں سوال کا انداز بدل گیا، پہلے دو سوال موجودہ زمانے کے تعلق سے ہے، لیکن اب تیسرا سوال جو ہو رہا ہے تو زمانے سے نہیں ہے، ابھی سے نہیں ہے، ماضی سے ہے۔ یعنی تم کیا کہتے تھے دنیا میں، ابھی جو کیا کہو گے یہ نہیں مانا جائے گا، ابھی کیا کہو گے ان کے بارے میں یہ نہیں مانا جائے گا، جیتے جی ان کو کیا مانتے تھے یہ بتاؤ۔
کیا سمجھتا تھا؟ نبی مانا تھا کہ نہیں؟ رسول مانا تھا کہ نہیں؟ رسول کی رسالت کو مانا تھا کہ نہیں؟ رسول کی رسالت کو قبول کیا تھا کہ نہیں؟ آخری نبی مانا تھا کہ نہیں؟ یہ بتاؤ کہ دنیا میں کیا کہتا تھا؟ پہلے دو سوال کیا ہے کہ ابھی کیا کہتے ہو؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ لیکن تیسرے سوال میں مطلب ہی پلٹ جاتا ہے کہ ماضی اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جیتے جی تم نے کیا کہا تھا؟ اپنی زندگی میں ان کے بارے میں کیا سوچا تھا؟ ان کی رسالت کو قبول کیا تھا کہ نہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے، آخری نبی دنیا میں نہیں مانا ہے، رسول کی رسالت کو نہیں مانا ہے، تو وہاں کہے گا افسوس میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ تب تک آسمان سے آواز آئے گی، اے فرشتوں، اس کو جس کی قبر میں جہنم کی آگ لا کے رکھ دو، جہنم کی کھڑکی کھول دو، اس لیے کہ یہ انسان دنیا میں تھا، یہ جانتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن رب کو رب نہیں مانا تھا، رب کی وحدانیت کو یہ نہیں مانا تھا، رب کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا تھا، دین بھی جانتا تھا، دین میں یہ فرض بھی ہے، اس فرائض کو بھی جانتا تھا کہ دین میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، دین کی اتنی باتوں کو یہ جانتا تھا، لیکن نہیں مانتا تھا۔ رسول کو بھی جانتا تھا، رسول کی رسالت کو بھی جانتا تھا، لیکن رسول کی رسالت کو اس نے تسلیم نہیں کیا تھا، رسول کو آخری نبی نہیں مانا تھا، نبی کو آخری نبی نہیں مانا تھا، نبی کی محبت اپنے دل میں نہیں بسایا تھا، لیکن جانتا تھا یہ آدمی سب کچھ، لیکن مانا نہیں تھا۔ جبکہ جاننے کے باوجود بھی نہیں مانا ہے، اس کے قبر سے جہنم کی کھڑکی کھول دو اور جہنم کی آگ اس کے قبر میں بچھا دو، اس کو سجا دو، اس لیے کہ یہ جان بوجھ کر کے سب کچھ نہیں مانا ہے۔ یہ تینوں سوال ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی کو اپنا رب مانتا ہے، کوئی نہ کوئی دھرم مانتا ہے، کسی کو نہ کسی کو اپنا مذہب سمجھتا ہے، اور نبی کو آخری نبی جانتا ہے، لیکن اگر تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں سچے دل سے، تو وہاں وہ پھنس جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ اے فرشتوں، یہ جھوٹا ہے انسان، یہ سب جانتا تھا لیکن مانا نہیں ہے، یہ بھی جانتا تھا کہ نماز فرض ہے، یہ بھی جانتا تھا کہ روزہ فرض ہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں تھا، اس کے قبر میں آگ کی بچھونا بچھا دو۔ تو میرے دوستو، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ اس کے بعد قبر میں منکر نکیر جب آئیں گے، تینوں سوال کر کے جائیں گے، وہاں یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ آدمی کون ہے، صرف وہ سوال کریں گے، اور اگر سوال کا جواب دے دیے تو آواز آئے گی اللہ کی بارگاہ سے، اے فرشتوں، یہ بندہ میرا سچا ہے، سچ بولتا ہے، اس کے لیے تم جنت کی کھڑکی کھول دو اور جنت کی بچھونا لے کے اس کے قبر میں بچھا دو، اور اس سے کہہ دو سو جیسے دلہن سوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ قبر میں لہرائیں گے، لہرانے کا مطلب ہے کہ ایک لہر ہوگی قبر میں، تو لہر جو اٹھتی ہے تو کسی پیالہ کے پانی میں یا کسی بالٹی کے پانی میں یا کسی گملہ کے پانی میں نہیں، لہر جب بھی اٹھتی ہے تو سمندر میں اٹھتی ہے، جب بھی اٹھتی ہے تو بڑی ندی میں اٹھتی ہے، یعنی جہاں تک دکھائی دے پانی ہی پانی ہے، ایسے پانی میں لہر اٹھا کرتی ہے۔ تو قبر میں بھی، مومنوں کے قبر میں، عاشقوں کے قبر میں بھی ایک لہر ہوگی، وہ لہر نور کی لہر ہوگی، یعنی نور کی سمندر ہوگی، مرنے والے کو دکھائی جہاں تک دے گا وہاں تک ایک نور کا سمندر ہوگا، اس سمندر میں ایک لہر، ایک موج اٹھے گی، اس موج میں ایک نور کا موج اٹھے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ایک لہر قبر میں جاری ہو جائے گی۔ تو لہر جو ہے جب بھی اٹھا کرتی ہے تو ایک
समंदर के पानी में या नदी के पानी में, किसी तालाब में कोई गमला या बाल्टी या छोटे से प्याले में लहर नहीं उठा करती है। तो आला हजरत यही तो समझा रहे हैं कि कब्र में मोमिन जब जाएंगे, जहां तक इसको दिखाई देगा वहां तक इसकी मिल्कियत होगी, और एक लहर, एक नूर का समंदर जाहिर होगा, उस समंदर में नूर की मौजें उठेगी और कब्र में लहर आएंगे ताहश्र, चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। अब वहां रसूल को कैसे पहचानेंगे? आप में से, हम में से, या इस दौर के लोगों में से किसी ने रसूल को नहीं देखा, किसी ने नबी को नहीं देखा, और आखिरी सवाल जिस पर फैसला होने वाला है, जिस पर फैसला जिंदगी का होने वाला है, वो क्या है? आखिरी सवाल है। और आखिरी सवाल में क्या कहते हैं? मा कुंत तकुल, क्या कहते हो फी हक़ हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में। तो फिर वहाँ कैसे पहचानेंगे कि हमसे जिनके बारे में पूछा जा रहा है ये कौन है? और ये सवाल सबसे होगा, किसी को छुट्टी नहीं है। अगर जानवर खा गया, जानवर के पेट में, हाथी खा गया, हाथी के पेट में जल गया, उससे भी होगा, कोई कब्र में दफन हुआ उससे भी, सबसे होगा। तो पहचानेंगे कैसे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कब्र के सवाल जो है ये अरबी में है, और इस्लाम जो है सिर्फ अरब में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलेगा। और कब्र के सवाल जो है अरबी में है, और अरब के लोग तो अरबी बड़े आसानी से जान जाएंगे कि मुझसे क्या सवाल किया जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में जब लोग इस्लाम को कबूल करेंगे, मुसलमान हो जाएंगे, कब्र में जाएंगे, उससे भी यही सवाल होगा, तो कैसे पहचानेंगे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ साहबा सुनो, जब कब्र में लोग जाएंगे उससे अरबी में सवाल होगा, तो जो मुझ पर जितना दुरूद पढ़ेगा उतने ही जल्दी उसके कब्र में उसको अरबी समझ में आ जाएगी और अरबी ज़बान पर भी आएगी। तो कब्र के सवाल को आसान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी पर दुरूद पढ़िए, ताकि वहाँ आसानी से अरबी समझ भी जाए और अरबी ज़बान पर आ भी जाए। तो अरबी समझने के लिए और नबी को पहचानने के लिए दुरूद पढ़ना ज़रूरी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मुझ पे दुरूद पढ़ता है उसकी दुरूद जो है उसके ज़बान से जब निकलती है वो दुरूद मेरी बारगाह में पहुंचाई जाती है। और जुमा के दिन जो पढ़ता है वो हुज़ूर फरमाते हैं खुद मैं अपने कान से उस दुरूद को सुनता भी हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। तो दुरूद पढ़िए ताकि हमें पहचाना भी जाए, हमें हमारा नाम भी वहाँ पहुँच जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी एक मर्तबा एक शख्स था, ख्वाब में देखा कि एक शख्स है, यानी ख्वाब में देखा कि मेरे सामने मैं जंगल से गुज़र रहा हूँ, मेरे साथ एक आदमी ऐसा साथ हो गया जिसकी शक्ल, जिसकी सूरत बहुत ही बदसूरत है। उस शख्स ने कहा कि भाई तू मेरे साथ कब से हो गया और तू कौन है? तो साथ में जो बदसूरत शक्ल वाले इंसान थे उसने कहा कि मैं तुम्हारा आमाल हूँ, मैं तुम्हारा बुरा आमाल हूँ, ख़राब आमाल हूँ। उसने कहा कि फिर तुझसे नजात कैसे मिलेगी, तुझसे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो उस शख्स ने कहा कि तुमको अगर मुझसे छुट्टी चाहिए, मुझसे दूर होना चाहते हो तो नबी पर दुरूद पढ़ो, इस दुरूद के बरकत से मैं मिट जाऊंगा। एक मर्तबा एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सबकी शफाअत करते हैं और इस आदमी के तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो इसने कहा कि शायद हुजूर मुझसे नाराज़ है इसलिए मेरे तरफ नहीं देखते हैं। इसने कहा हुजूर क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, मेरी शफाअत क्यों नहीं करते हैं? आका फरमाते हैं कि तुमने दुरूद नहीं पढ़ा है, तुमने मुझे याद नहीं किया, इसलिए मैं तुझे भूल गया। वो शख्स ख्वाब से बेदार हुआ, फिर अपने ऊपर ज़रूरी समझ लिया कि एक दिन में 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया।
ہر دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آقا مسکرا رہے ہیں اور میری شفاعت فرما رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، آج سے کچھ دن پہلے جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ مجھ سے ناراض تھے، اور آج میری شفاعت کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ ٹائم تو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا تھا، اس لیے میں تجھے نظر انداز کر دیا تھا، بھول گیا تھا۔ آج تم مجھ پہ درود پڑھتے ہو اور مجھ پہ درود روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہو، محبت مجھ سے کرتے ہو، اس لیے آج میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ تو درود زیادہ سے زیادہ انسان کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری شفاعت بھی حضور فرما دے اور ہم سب حضور کی بارگاہ میں یاد بھی کیے جائے۔ تو میرے دوستو، درود پڑھیے، اور درود پڑھنے سے وہاں عربی قبر میں جب جائیں گے سوال کریں گے، اس وقت عربی زبان پر بھی آئے گی، عربی سمجھ بھی آئیں گے، اور کیا پوچھتے ہیں اس کا جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میرے دوستو، انہی چند